توحید باری تعالیٰ ہم نے جو بھی نبی بھیجا اس کو یہی حکم دیا کہ صرف میں ہی معبود ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ اور اللہ نے فرمایا دو معبود نہ بناؤ، بس وہ ایک ہی معبود ہے، بس تم مجھ سے ڈرو۔ اے نبی فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ ہی ہے جو پروردگار ہے سب جہانوں کا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں ماننے والوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ایک شخص نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کون سا گناہ اللہ کی نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، محض کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ رسول کے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ بندوں پر یہ ہے کہ عبادت کریں، اس کو ایک سمجھیں اور اس کے ساتھ شریک نہ جانیں، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ ان کے محدین کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ قرآن اور حدیث سے زیادہ جسم کو بیان کیا گیا توحید کا مضمون ہے، سب سے زیادہ چیزیں پر زور دیا گیا وہ توحید ہے۔ اللہ نے اپنے مقدس کتاب میں اتنی بار معنوں اور طریقوں سے ان کو بیان کیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے مجھے اس کی بات یاد آتی ہے۔ وہ کاروباری آدمی تھا، اس نے عجیب بات کہنے لگا صاحب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اتنی بار توحید کا مضمون بیان کیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص ایک ہی بات کہے تو ہمیں دیوانگی کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ ہر صورت میں توحید کا مضمون ہے، ہر توحید کا بیان ہے، ہر صفحے میں توحید کا ذکر ہے، ہر آیت میں توحید کی تاکید ہے۔ اس شخص کا اللہ تعالیٰ کی توہین یا تنقید نہیں تھا، وہ صحیح محد کا مسلمان تھا، بلکہ توحید کی اہمیت کرنے کے لیے اس نے اس انداز میں بات کی۔ میں نے اس کا جواب دیا، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے زیادہ محبت ہے۔ اور ماں نے کبھی دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے سمجھاتی ہے، کیسے کرتی ہے۔ ایک بار کو بار کہتی ہے، بیٹے جواب بھی جاتے ہیں، ماں اپنی مادرانہ محبت و شفقت کی وجہ سے اپنی نصیحتوں کا سلسلہ جاری رکھتی ہے۔ یہ بچے نہ سمجھ یا پاگل ہوتے ہیں، ماں کے اسے بار سمجھانے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ نوجوان بیٹے کو سفر روانہ کرتی ہے تو ایک ہی بات سوچ سمجھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو توحید کا مضمون اتنی بار بیان کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ایک بندہ بھی ہو جائے۔ توحید کے بغیر کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ توحید کی ضد ہے جو انسان توحید سے دانی کر کے شرک میں مبتلا ہوا، وہ کتنا ہی صدقہ و خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی راشد کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی مجاہد و راجی کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی بیدار کیوں نہ ہو، اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان کیوں نہ ہو، اس کے آنکھوں میں ہزاروں دانوں والی تسبیح کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کی مرض میں مبتلا ہے تو بخشش نہیں ہو سکتی۔ وہ رحیم و کریم آ جائے گا تو چوروں شرابیوں فاجروں کو معاف کر دے گا، شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس کا اعلان ہے قرآن میں، بے شک اللہ نہیں بخشتا ہے اس کے ساتھ شریک کیا جائے، شرک کیا جائے، اور اسے نیچے جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا بڑا طوفان باندھا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
اگر وہ شرک کرتے تو تمام ضائع ہو جاتے۔ ان جلیل انسانوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمانے میں ہدایت کے چراغ تھے، خیر مجسم تھے، خدا کی عزت تھے، اس کی شدت ہے، انسانیت کے سردار تھے، روشنی کے مینار تھے کہ اگر وہ بالفرض شرک کا ارتکاب کرتے تو ان کی نبوت سلب ہو جاتی، وہ اپنے منصب سے محروم ہو جاتے، قربانی عبادات قیام وقعود کا سجود تمام ضائع ہو جاتے۔ وہ شرک ایک ایسی چنگاری ہے کہ اگر وہ نیکیوں کے ہرمن گر جائے تو اسے جلا کر رکھ دیتی ہے۔ سالہ عبادت لمحہ بھر کی شرک ہو جاتی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام سے صادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ دنیا والوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ بات زیادہ اللہ کو معلوم ہے کہ ان سے شرک کا صدور نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا تو یہ عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب انبیاء کے اعمال کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں تو تم کس بات کی ہو۔ پھر بات صرف انبیاء کی نہیں بلکہ سید الانبیاء کو بھی کہہ دیا گیا، اللہ نے شرکتا لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین۔ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ سارے ضائع ہو جائیں گے اور آپ ہو جائیں گے نقصان کھانے والوں میں سے۔ اور ایک عمومی قاعدے کے طور پر فرمایا بے شک جس نے اللہ کا ٹھہرایا تو اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ مشرک پر جنت حرام ہے، اس لیے کہ پاکوں کا مقام ہے اور مشرک ناپاک ہے۔ جنت وفاداروں کا لالوں کا ٹھکانہ ہے اور مشرک غلیظ قسم کا باغی اور نامقام ہے۔ جنت ایک بن جانے والوں کی جگہ ہے اور مشرک تو ہر جائی ہے۔ آخر میں فرما دیا کہ کوئی مددگار نہیں ہے، ظالم سے مشرک ہے، اس لیے کہ مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ ایسا اس لیے فرمایا تاکہ مشرک اپنے دل میں یہ نہ سوچ لے کہ مجھے اللہ کی صرف ولی چھوڑا لے گا، کتب دار چھوڑا لے گا، پیر بابا میری گیری کرے گا۔ صاف فرما دیا قیامت کے دن مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی پیر ہوگا، نہ فقیر ہوگا، نہ ولی ہوگا، نہ کوئی ولایت ہو، صرف اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ صداقت کی دلیل قرآن کی یہ باتیں اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں چھپے خیال کو جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی تو یہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے عزیز علیہ لے گے، کوئی یہ خیال کرتا ہے مجھے علیہ لے گے، کوئی ودہ شوا یغوث اور نصر پر بیٹھا ہے، کوئی لات سے آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ولیوں سے پیروں سے مشابہت کیے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب اور پیارے کسی نہ اللہ کو منا لیں گے، ہمیں بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے گہرائیوں میں چھپی یوسف کو جان لیا اور سمادی سے پائی اور توتا چشمی کرنے والے قیامت کے دن بھی مناصر نہیں ہوگا۔ ازداد بات توحید کی ہو رہی میں شرک بیان کرنے لگا جو کہ توحید کی ضد ہے، کیونکہ اس چیز کی ماہیت اور حقیقت معلوم ہوتی ہے جب اس سے بھی تعارف سے بہار کا اور سردی سے گرمی کا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے سے روشنی کا اور غصے کی گرمی سے نرمی کی قدر ہوتی ہے۔ آپ توحید کی صحیح قدر تک نہیں کر سکیں جب تک شرک اور ضلالت کو سامنے نہیں رکھیں گے۔ توحید اور شرک میں بادل ہے، آگ ہے، دوسرا پانی، دوسرا آسمان، دوسرا نور، دوسرا کانٹا کے صحیح بات تو یہ ہے کہ آگ پانی کانٹا زمین جمع ہو سکتے ہیں، ان کا ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن توحید اور شرک کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسی دوستی کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا، جہاں توحید ہوگی شرک نہیں ہوگا، اور جہاں شرک ہوگا
نہیں ہوگی آدھا تتر اور آدھا ڈیر والا دل سے دیجیے کہ آپ شرک بھی کریں غیر اللہ کے سامنے دامن پھیلائیں کو سجدے بھی کریں پیروں سے بھی مانگیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ کی توحید خلل نہ آئے۔ الطاف حسین حلیم نے خوب کہا کرے گر غیر کی پوجا تو کافر کے آگ پر بیر سجدہ تو کافر ٹھہرائے بیٹا خدا تو کافر کو میں مانے کرشمہ تو کافر مگر من و پردہ ہرائیں پرستش کریں شوق سے جائیں مزاروں پر دن رات نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں اماموں پر نبی سے بڑھائیں نہ تو عید خلل اس سے آئے اسلام بگڑے نہ جائے انبیاء کی دعوت توحید کی وجہ سے ہر پہلی دعوت بنیادی پکار توحید سے متعلق ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جنہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے دنیا میں اور گناہ تو تھے لیکن شرک نہیں تھا۔ قرآن حضرت نوح کے بارے میں بتاتا ہے اور ہم نے بھیجا اس کی طرف کہ میں تم کو ڈر سناتا ہوں کھول کر کہ اللہ کے سوا کی عبادت نہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال بروز کرتے رہے مگر مشرکوں پر کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ شرک سے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی سطح پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا وہ چوپائیں جیسے ہیں لیکن ان سے بھی گزرے اور بدرا ہیں۔ چوپایوں میں گھوڑا گدھا بھی شامل ہے اور خنزیر بھی لیکن وہ جب تبلیغ کی بات بھی شرک پر تیار نہ ہوئے تو ان پر ایک سیلاب آیا کی تباہی سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہ بچ سکا۔ قرآن میں حضرت علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلے پیغام یہ دیا اے قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کی کا مطالعہ کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کا پہلا پیغام پہلی توحید کے بارے میں ہوئی تھی اور ان کو سب سے زیادہ عقیدہ توحید سے ستایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کا پیغام پہنچایا تو اس نے کہا اگر تو نے میرے علاوہ کوئی اور بنایا تو میں تو اس کو قید ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو طرف بلایا کہ والد نے قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھ کو سنسار کروں گا اور تو مجھ سے دور رہو جا ایک مدت کے لیے اور تو مجھ سے دور ہو جا ایک مدت کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تردید کی تو دھمکی ملی ہے نوح یہ دعوت نہ چھوڑے گا تو سنسار ہوگا۔ علیہ السلام سے کہا گیا تجھ پر کسی نے جادو کیا علیہ السلام سے کہا گیا آواز نہ آیا تو تجھے نکال دیا جائے گا۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تردید کی کسی نے سائر کہا کسی نے مجنون کہا کسی نے چہرے پر دیا جس کی زیبائی کی قسمیں خالق سنوا جمال نے کھائی ہیں جس کی چہرے کی تابانی بدر کامل ماتی تھی کسی نے راستے میں کانٹے بچھا دیے کسی نے مبارک کی اور طائف والوں نے حد کر دی انہوں نے دس جسم پر سنگ باری کی جو پھولوں سے زیادہ مادر اور سینہ سے زیادہ نازک تھا۔ ان ہاتھوں کو زخمی کر دیا جو ان کی رائے کی دعا کے لیے گائے بھلائی میں اٹھتے تھے مار کر روحان کر دیا جو ان تک پیغام پہنچانے کے لیے مسافر کرتے آئے تھے۔ جھگڑا کیا تھا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جھگڑا کیا تھا وہ آپ کو کیوں ستاتے تھے نتر سنگ باری کیوں کرتے تھے۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جھگڑا صرف لا الہ تھا اللہ واحد کوئی تنازع نہیں تھا۔ اللہ کو تو مانتے تھے سورۃ الانک میں اور اگر ان سے پوچھے کہ آسمان و زمین کو پیدا کیا جو چاند کو کام میں لگایا تو کہیں گے اللہ نے اور اگر تو سے سوال کرے آسمان سے پانی اتارا پھر اس سے زندہ کر دیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد کہیں گے اللہ نے۔
تو اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کے اقرار کرتے تھے، یہ بھی اعتراف کرتے تھے کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، دینے والا وہی ہے، اور دے کر واپس لینے والا بھی وہی ہے۔ سارا جھگڑا تو کلبہ طیبہ کے پہلے جز پر تھا، لا الہ پر چھوڑ دیتے تو ممکن تھا وہ بھی آپ سے اتفاق کر لیتے۔ اہل مکہ صاحب زبان تھے، وہ خوب جانتے تھے کہ لا الہ کی ضد ان کے کن تصورات پر پڑتی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے دو لفظوں سے ان کے پورے نظام بادلہ کی نفی ہو جاتی ہے۔ دو لفظوں کے لینے کے بعد دل کا صرف اللہ کی ماننی پڑے گی، پھر اخبار و اخوان کی خدائی سے انکار کرنا ہوگا، پھر ارباب اقتدار و ساروں سے بغاوت کرنی ہوگی۔ ان کا کوئی ایسا حکم ماننا جائز نہیں ہوگا جس کے ماننے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اس سارے مفہوم کو سمجھنے کی وجہ سے وہ لا الہ سے انکار کرتے تھے۔ ان دو لفظوں میں انہیں باطلانہ نظام کی موت نظر آتی تھی۔ علامہ اقبال نے کیا کہا، علامہ اقبال نے کیا کہا، یہاں سب کے بیان ہے۔ چو گئی مسلمانم بلارزم کے دان مشکلات لا الہ۔ علامہ اقبال لا الہ کا مفہوم اور اس کے تقاضے اور مشکلات تھے، اس لیے ان کے جسم پر مسلمانم کہتے ہوئے لرز طاری ہوتا تھا، لیکن ہم میں سے اکثر چونکہ اس کے مفہوم سے ناواقف ہیں، اس لیے وہ ہندوؤں کی رسم کرتے ہیں، قبروں پر سجدے بھی کرتے ہیں، اللہ کے نظریں مانتے ہیں، اللہ اس کے کام سے بغاوت کرتے ہیں، اور دڑلے کے ساتھ مسلمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور دڑلے کے ساتھ مسلمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ عیف سے ہماری بار اللہ تعالیٰ کا ایمان نہیں جیسے مسلمانوں کے بارے میں ہے، اور ان میں اللہ پر نہیں لاتے مگر ساتھ بھی کرتے ہیں۔ لا الہ کا مفہوم علماء کہتے ہیں کہ لا الہ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبت کا مستحق نہیں، لا متصرفہ فی العالم الا اللہ، کائنات میں اللہ کی صفت نہیں، لا مرجو الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی امیدوں کا مرکز نہیں، لا خوف الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی اس قابل نہیں سے ڈرا جائے۔ کوئی عبادت کی بات خدا کے لیے ہے، وہ نماز روزہ ہو یا حج ہو، صدقات ہو یا نظر و نیاز ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کل صلاتی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو کہہ دے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے، جہان کا پروردگار ہے، موت کی زندگی کا ایک لمحہ یاد کرنے کا تک رب جلال کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ اسی طرح تمام امیدیں بھی وسیلہ کرنی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے، عالم رفسر والے بھی اسی کو ماننا چاہیے، اور محبوب حقیقی بھی اسے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ معبود اور یاد رکھیں، دوسرے مذہب نے خدا کے بارے میں بڑی افراد و تفرید سے کام لیا ہے، خدا کو بڑے خوفناک انداز میں پیش کیا، تو رات میں اسے فوجوں کا سلار اور باپ کا بدلہ پشت بیٹوں سے والا کہا گیا۔ دوسری طرف خدا کے صرف کرم محبت اور کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے جلال کا بھی تذکرہ کیا ہے، جمال کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قہار و جبار اور منتقم ہے، تو وہ غفور و رحیم و کریم بھی ہے، لیکن محبت اور رحمت غضب و رضا غالب ہے۔ اور میری رحمت آپ کو شامل ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تفسیریں فرمائی ہیں رحمتی سبقت غضب میرے غضب سے میری رحمت آگے بڑھی ہے ہمیں حکم دیا گیا اللہ سے محبت رکھو کہ تمہارا معبود ہی معبود ہے کہ ایک قول کے مطابق اللہ کا پیارا حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی مجذوب صفت بزرگ تھے اور قرآن کی آیتوں کے تفسیر میں فرمایا کرتے تھے انہوں نے اللہ کا تقیہ ہے من یعنی دلوں کا میں تو محجب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے لا الہ الا اللہ کی معبود اللہ کے قابل تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو گیا ہو کہ دل میں اللہ کی سوا کچھ بھی باقی نہ رہے کھولے مجذوب بھرنا مننا دل سے تو اب تو آجا البت ہوگی ایک نقطہ عربی زبان میں مختلف درجات کے لیے مختلف الفاظ واضح کیے گئے ہیں پہلا درجہ علاقہ ہے یعنی معبود سے دل کا ایک پیدا ہو جاتا ہے دوسرا درجہ السبابہ ہے یعنی دل کا معبود کی طرف جانا تیسرا درجہ الغرائے میں دل کا معبود کی طرف جانا درجہ العشق یعنی محبوب پر دل و جان سے فریفتہ ہو جانا پانچواں درجہ تمیم ہے یعنی محبوب کے لیے سب بنا کر کہا جاتا ہے تمیم اللہ اور لغت میں لکھا ہے کسی معنی اللہ تمیم اللہ کا معنی اللہ کا عاشق ہے تمیم شخص کو کہتے ہیں جو اپنے میں محبت نہ کر اس کا بندہ بن گیا عبداللہ وہ ہوگا جو اللہ کے ساتھ اپنا محبت رکھتا ہو یہ وہی نہیں سکتا کہ اللہ کا بندہ کا تو دعویٰ کرے اللہ سے محبت نہ ہوتا ہو غرض یہ کر رہا کہ لا الہ الا اللہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لا معبود الا اللہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ ہر نبی کو سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا لا الہ کی وجہ سے کرنا پڑا بھی نے واضح کر دیا نفی پہلی ہوگی اسباب بعد میں ہوگا تخلیہ پہلے ہوگا تحلیہ بعد میں ہوگا صفائی پہلی ہوگی رغبت بعد میں ہوگا جس دل میں غیر اللہ کی عبادت کا جذبہ باقی ہے اس میں کلمہ طیبہ کے طور اللہ کی محبت سما ہی نہیں سکتی کوئی مشاہد سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بولتا ہے محبت صرف اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ اس کی محبوبیت والی ساری صفات پائی جاتی ہیں خالق وہ ہے رازق وہ رزق دیتا ہے خالق وہ ہے رزق دیتا ہے وہ ہے خالق حسن و جمال وہ ہے صفات عالیہ پائی جاتی ہیں ایک سوال یہاں کیا جاتا ہے وہ یہ کہ تم کہتے ہو صرف اللہ سے محبت کرتا ہے حالانکہ تمام انبیاء علیہ السلام سے کرتا ہے سید صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے صحابہ تابعین سے کرتا ہے علماء شہداء سے محبت کرتا ہے والدین شاید دوست اور موسم سے محبت کرتا ہے یہ کیسے دعویٰ کیا کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی نہیں اس سیدھے سادہ جواب یہ ہے کہ ہر موعد اصلاً تو اللہ ہی سے کرتا ہے پھر ہر اس شخصیت سے محبت کرتا ہے جس محبت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور کسی نہیں والی ساری وہ ہیں جن کے ساتھ کرنے کا رب کریم دیا ہے بس یہ بات چاہیے کہ یہ تو وہ بڑی ہے ان معبودیت والے اوصاف پائے جاتے ہیں لیکن یہ سارے اوصاف اور اس کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ اگر چاہتا کوئی نبی منصب پر فائز نہ ہو سکتا ولی کو ولایت نہ ملتی اور
شودائے مقام میں شہادت تک نہ پہنچ سکتا پسینہ علم کے نور سے نہ ہو سکتا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اگر عمارت کو دیکھ کر مار کا ان کو دیکھ کر باغوان کا کمال بنا ہوتا تو ان عظیم شخصیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا کمال میں آتا ہے اور اس کا محبوب یقینی ہونا اور بھی مستحکم اور ثابت ہو جاتا ہے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کمال انسان پیدا کیا وہ کتنا باکمال ان کے ساتھ محبت ہے تو اس کے ساتھ محبت کیوں نہ ہوگی اور یہ بھی سوچو کہ جس خلاق نے اس عالم کو بے پناہ عطا کیا کتنا جمیل ہوگا ہر جگہ اسی لیے مسلمان مذہب پر نظر ڈالتا ہے تو اسے ہر جگہ چیز میں اللہ ہی نظر آتا ہے آسمان کی بلندی میں وہ پہاڑوں کے جلال میں وہ جمال میں حال میں وہ انسان کی زبان میں قول میں وہ ذروں کی زبان میں وہ دن کی روشنی وہ رات تاریکی میں وہ سورینوں میں وہ چمک میں وہ پھولوں کی چمک میں وہ کلیوں کی مہک میں وہ اسافیر کی چمک چہک میں وہ سبزے کی لیک میں وہ ابر کی دمک میں وہ زندگی کی ہمت میں وہ لہر چک میں وہ شہرا کے سناٹے میں وہ آبادی میں وہ ملائکی کی رات میں وہ مجاہدین کی رات میں وہ داؤد علیہ السلام کے نویوں میں موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں وہ مقدس کی اناجیل میں وہ قرآن کے پاروں میں قرآن میں تقریباً 1940 والا آیا ہے انسان نے اسے بھی تلاش کیا مگر رب سے آواز آئی وفی انفسکم افلا تبصرون ادھر بھٹکنے والوں ذرا ذات کر دیکھو تمہاری گویائی میں وہ تمہاری شنوائی میں تمہاری بنائی میں وہ سانسوں کے زیر میں وہ تمہاری رگ و جان میں تو عید کی قسمیں بتاتے ہیں تو عید قسمیں عید ربوبیت خدا کی ذات کا قرائیت تسلیم کرنا کیا خدا ہے اور خدا ایک ذات میں کوئی دوسری شریک نہیں اس بزم میں ہستی کرنے والا وہی ہے زمین و آسمان اور جن و انسان کا خالق اور رازق وہی ہے تو عید الوحیت اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور تمام قسم اللہ کے لیے اس کے لیے جبین نیاز میں تڑپتے ہوئے اسی سے نظر نیاز قربانی کے لیے محبت اسی سے توکل اعتماد سائسی پر ویت یا تو عبادت وہ مسئلہ تھا جیسے مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرک نے عقلوں کو ایسا معوف کر دیا تھا یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا وہ بڑے تجربے سے کہتے تھے ترجمہ کیا اس نے اتنے معبود کی جگہ ایک ہی معبود دیا یہ بہت ہی عجیب بات ہے عقل کا بہرا کسی مشرک سے اس کے بہن بھائی تعداد تو کہہ سکتا ہے کہ دو چار ہیں لیکن سوال کیا جائے کہ تمہارے باپ کتنے ہیں تو وہ مارنے پر جائے گا کہ باپ ہی ہوتا ہے کئی نہیں ہوتے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتا بھی ایک ہو سکتا ہے کئی نہیں ہو سکتے اور اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی انسانی عقل و فکر کو کون کر دیتا ہے اور ہر عقل کے شکار ہو جاتا ہے اور کوئی ایسی شرک نہیں کر سکتا صحیح ہو جس کے کوے فکریہ بیکار نہ ہو گئے ہوں بظاہر یہ بات آپ کو بڑی عجیب محسوس لیکن اگر آپ ذرا سوچیں تو آپ میرے اس قائل کے واقعہ مشہور کے قرآن میں مطلع ہوتا ہے ذرا خداؤں پر نظر ڈالیں کہیں گنگا جمنا کا پانی ہے مگر اسی سے بھی ہو رہا ہے
کہیں آپ خدا ہے مگر ایسی خطرناک خدا کی اگر اس کا بجائے عقیدت و محبت کی جذبے کی طرح سے امان کرنا چاہے تو بسم کر ڈالے کہیں گائے خدا ہے بری پڑی محفل میں گرگشاد کر دیتا خدا یاد آ جائے کہیں لکڑی کا خدا ہے مگر ضرورت پڑتی ہے تو اسے بنا لیا جاتا ہے لوہے پتھر کا خدا ہے مگر سمبکم ہم ایسے خدا پر حیران پڑے ہیں جیسے مزاج اور دل کے کڑے ہیں جو ناپو تو خدا سے بڑے ہیں کہیں مٹی کا خدا ہے لیکن نازاج ہے پانی سے بچانا ضروری ہے ورنہ گل کر بے نشان ہو جائے گا خدا کا حشر ایک صحابی نے اسلام کرنے کے بعد سنایا کہ سفر پر جا رہا تھا کہ بیوی سے کہا خدا کو بھی ساتھ چاہتا ہوں کوئی ننھا سا تلاش کر دو تاکہ اسے کھانے میں آسانی ہو بیوی نے بہت تلاش کیا مگر اسے بروقت کوئی ایسا ملا ضرورت وہاں فوراً آٹا گوندا اور اس سے ایک ہلکا پھلکا بت بنا لیا میں نے اسے اپنے سامان میں رکھ لیا سب طویل تھا کچھ ایسے ناموافق پیش آئے کہ زیادہ ختم ہو گیا سخت لگی دور تک آبادی کا نام نشان نہیں تھا کھانے کی کوئی میسر نہ تھی بیچارے مجبور اور بے بس خدا کو دیکھ کر منہ میں پانی آنے لگا آخر اسی پر آگ کیے اور اسے واصل شکم کر دیا ایسا بھی ہوا کہ عقل نے آٹے کا بنا کر رکھا کتا آیا اسے نعمت غیر سمجھ کر اٹھا کر چلتا بنا بیچاری نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے میرا خدا کتنا مہربان کتے بڑی زیادتی کے باوجود اس سے کوئی انتقام نہیں لیا بلکہ مزاحمت تک کی اسے بھی ہوا کہ سجا کر رکھے ہوئے تھے رات آیا اس نے نشانہ بان کر آئندی کے اوپر پیشاب کر دیا جو آگ سے اف بھی کی ممکن ہے کہ وقت بہت صاف بھی گرم پانی سے کرنے کا ہو رہا ہو اور کتے نے ان کے ارشاد کی تردید کر دی توحید الوحیت بات توحید الوحیت کی اور توحید عبادت کی ہو رہی تھی کہ مشرکین مکہ کو اس سے بڑا اختلاف تھا قرآن نے سب سے زیادہ زور دیا آیت پڑھنے کو دیا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں عرب سلمان کی زبان سے یہ کلمات گلوائے کہ ہر نماز کرتا ہے کہ ہم کریں گے تو صرف تیری مانگیں گے تجھ سے اولاد مانگیں گے تو صرف مانگیں گے تو صرف تجھ سے یہ عبادت زہد و پارسا بھی کرتا ہے کار و علم بھی کر جیل بھی بلکہ آئیے میں آپ کو ایک منظر دکھاؤں اللہ کے بتائے جو انسانیت کا انسانیت کے سر کا تاج ہے کتاب کا حرف آخر ہے عظمت کی عالم ہے اٹھا کر دیکھیں تو گر پڑے جسے رحمت العالمین کا لقب دیا گیا استقبال کے لیے ملائکے کو صف بندی کا حکم دیا کشمیر جلال ایک عام شخص جب بے مثال کے بلند دیکھتا ہے تو اس کی نظر میں اس کی عقل کھا جاتی ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ جو مانگنا ہے یہی سے مانگ لو وہ ابھی ہاتھ ہی ہے نظر آتا ہے وہ انسان کسی اور کے سامنے دائیں رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین وہی بے مثال انسان اپنی کے گوشے میں عجز و نیاز بنے بیٹھا ہے رات کا پیر ہے خواب ہے عالم پر سلط ہے مقصد دعا کے لیے ہیں آنکھوں سے نایاب برستے ہیں مبارک دعائیاں کلماری ہیں اے اللہ بندہ تیرا بیٹا تیرے ایک بندے کا تیری ایک بندی کا تیرے قبضے میں ہوں اور ہمارے تیرے دسترس میں میرے بارے میں تیرا نافذ ہے اور
اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل ہے۔ میں تو اس سے استدعا کرتا ہوں ایک باضمیر اور باشعور انسان جب یہ پیارا منظر دیکھتا ہے تو اس کا ضمیر پکار ہے اور اسے جوڑ کر کہتا ہے اسی سے مانگ جس سے لاکھوں نبیوں صحابیوں ولیوں نے مانگا۔ تو بھی اس کے سامنے گڑا جس کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام گر گڑائے۔ تو بھی اسی کے سامنے دامن جس کے پاک دامن مریم علیہ السلام نے دامن پھیلایا۔ تو بھی اسی کے سامنے اظہار تمنا کا جس کے سامنے زکریا علیہ السلام نے اظہار تمنا کیا۔ تو بھی اسی کے سامنے آنسو جس کے سامنے یعقوب علیہ السلام نے آنسو بہائے۔ تو بھی اسی سے مدد مانگ جس سے یوسف علیہ السلام نے تحریکی میں مدد مانگی۔ تو بھی اسی کے سامنے آپ کے سامنے آپ کے علاوہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آئے۔ تو بھی استدعا جس سے سیرا کے وسطوں میں حضرت علیہ السلام نے استدعا کی۔ تو بھی اسی سے دعوی کر اسلام کی مریم سیدہ عائشہ نے تو کی بدودار فضا میں دعائی کی۔ اسی کے سامنے آزاری جس کے سامنے بدروائر میں انہیں اور احزاب میں جنگ میں رات و دن میں مدینہ میں کائنات کا سردار آوازاری کرتا رہا۔ ارے نادان علی سے رب سے عبد القادر سے مانگ، میرے دوست سے نہ مانگ، جو محتاج ہے اس سے مانگ، میں سے خوش ہوتا ہے انداز بدل کر کہتا ہے صحیح مانگو۔ کبھی کہتا ہے پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر آہستہ، کبھی فرماتا ہے میں پہچانتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، جس وقت مجھے پکارتا ہے بس چاہیے کہ میری بات مانے۔ اور تمہارا رب کہتا ہے پکارو میں پہچانتا ہوں تمہاری پکار کو۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے کرتے ہیں وہ غریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں صاحب کریمہ میں عبادت سے مراد دعائی ہے۔